تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. اور یہ بھی بتا دوں میں روک کے یہ بات کہ جتنے یہ شاعر یہ بیٹھے ہیں گلفام رضا حسانی اور جتنے یہ سادات کرام بھی بیٹھے ہیں نور الدین منظر صاحب سید آصف میاں صاحب اور یہ حضرت جتنے بھی بیٹھے ہیں یہ بڑی بڑی کانفرنس کے لوگ ہیں. جلدی اکٹھا نہیں ہو جاتے, ہاتھ نہیں آ جاتے. یہ سارے کے سارے صرف اور صرف یہی ہے کہ جب بندہ اچھا کام کرتا ہے اسٹاف کا تو اس کے ساتھ میں لوگ خود بخود جڑ جایا کرتے ہیں. کیا بات حضرت, بہت اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. کیسا؟ یدعون الی الخیر, سبحان اللہ سبحان اللہ, جو خیر کی, نیکی کی, بھلائی کی, اچھائی کی دعوت دے. ٹھیک, اور کیا کرے؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ, سبحان اللہ, اور نیکی کا, بھلائی کا حکم بھی دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور جو برائیوں سے, بری چیزوں سے روکے. سبحان اللہ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کیا ہے؟ اب دیکھو اٹھا کر کے سارے جو دنیا پہ اعمال ہو ان پہ ایک ایک کر کے نظر مارو. دو چیزیں, ایک تو کسی کام کو عالم کرے, کسی بھی چیز کا. اب یہ مائک ہے, اگر مائک میں چلانے بیٹھ جاؤں تو چلا پاؤں گا؟ ناظر بھائی چلانے بیٹھ جائیں تو چلا پائیں گے؟ اور اگر مائک والوں کو نظامت کرنے دے دی جائے تو نظامت کر پائیں گے؟ بتاؤ, نہیں کر پائیں گے نا. تو جس کا جو کام ہے اس کو وہی کرنا ہے. اب تھوڑے تھوڑے دینی کاموں کو دیکھیے اٹھا کر کے, اور میں نے جو آیت پڑھی ایک دم بالکل فٹ ہو جائے گی. توجہ رکھنا اس بات پر. جس کا جو کام علماء نے کیا, علماء شامل ہو, علماء رہے, تو سمجھ لو کہ ہاں یہ جواز کی طرف جا رہا, یہ کام صحیح اچھا. اور جو علماء کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اب وہ شریعت نہیں بلکہ اس میں طبیعت ملنے لگتی ہے. جی بتاؤں کیسے؟ عرس پاک, توجہ رہنا, کیا بولو؟ عرس پاک کیا ہوتا ہے؟ کسی اللہ کے ولی ایک سال میں ان کا عرس ہوتا ہے, جہاں پر ڈاکٹر فیل, حکیم فیل, اللہ کے جو دوست ہیں وہی تو ولی. جی بے شک. اللہ نے اپنے دوست بھیجے, بندے بھیجے, مقرب بندے. اگر تمہاری نہ سنی جاتی ہو تو دوست کے پاس چلے جاؤ, کام ہوگا. یہی تو ہے نا. کیا بات ہے. جہاں پر ڈاکٹر فیل, حکیم فیل, ایک اللہ والے کی بارگاہ میں, اللہ کے دوست کی بارگاہ میں جا کر کے گڑ گڑا کر کے مانگ لو, اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے عطا فرما دیتا ہے. کتنا اچھا طریقہ. عرس میں کیا ہوتا؟ اس اللہ والے کا ذکر ہوتا, اور اللہ والوں کا ذکر ہوتا, سرکار کا ذکر ہوتا, قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی. کسی ایک نیک شخص کو, کسی عالم ربانی کو بلایا جاتا اور دعا کرا لی جاتی. اگر بغیر اولاد والے ہوتے ان کے لیے بھی دعا ہوتی, مرض والے ہوتے ان کے لیے بھی دعا ہوتی, ہوا ڈوا والے ہوتے ان کے لیے بھی دعا ہوتی, جن کو جو تکلیف ہوتی ان کے لیے دعا ہوتی. کیونکہ تمہاری زبان میں اور اس کی زبان میں فرق ہے. جی بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ برکت فرمائے. مگر توجہ رکھو میری طرف. اب یہ کام علماء کے ہاتھ سے نکلا, ان پڑھ لوگوں کے ہاتھ میں آیا. انہوں نے ذہن لگایا اب
عرس کو کیسے کامیاب کیا جائے، وہ کامیابی ناپ رہے کہ پبلک زیادہ ہو جائے، وہ کامیابی تول رہے کہ عوام زیادہ ہو جائے۔ اب عرس میں کسی اللہ والے کو نہیں بلایا جا رہا ہے، بلکہ شیخ چلی کو بلایا جا رہا ہے تاکہ لوگ زیادہ اکٹھے ہو جائیں۔ اب عرس میں فقیر لوگ نہیں آ رہے، عالم نہیں آ رہے، مدرسے کے طلبہ نہیں آ رہے، سرکس آ رہا ہے۔ عرس میں کیا ہو رہا جناب والا؟ جھولے لگ رہے بڑے بڑے۔ اب جھولے کون جھولے گا؟ ہماری آپ کی بہن بیٹیاں یہ تو جھولیں گی، یا جن کی نئی نئی شادی ہوگی وہ محبت دکھانے کے لیے جھولے پہ ٹنگا دے گا لے جا کے، اور وہ بھی یہی سمجھ رہی کہ سب سے بڑی محبت۔ اتنا جھوٹ چل رہا ہے، خالی پھینک رہا کہ بس جملے کیا بولوں آپ سمجھ جاؤ۔ تیرے لیے آسمان سے 2-4 ستارے توڑ کے لاؤں گا، اور چھت پہ چڑھا نہیں جا رہا، ستارے توڑ کے لائے گا آسمان سے۔ بات دیکھو، چھت پہ چڑھ رہا تو ہانپ رہا۔ اچھا ان کو ستاروں والی بات پسند آئی، یہ میرے سٹاف کے، چلو توجہ رہو، چائے پلانے والے سٹاف تو ہوئی گا مجھے، توجہ نہ ملے۔ اب ذرا غور کرو، وہاں پر بڑے بڑے میلے ٹھیلے لگائے جا رہے ہیں، اور جو رہ بچے تھے اگر کوئی ایسا ہاتھ نہیں آیا تو ان کمیٹی والوں نے ایک لیڈیز بلا لی اور جینٹس بلا لیے، ادھر لیڈیز قوال ادھر جینٹس قوال، دونوں میں مقابلہ نہیں، مقابلہ ہو رہا ہے۔ ہاں کیا بات ہے، صحیح بات۔ اور کہاں ہو رہا ہے؟ کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ اب ذرا سوچو غور کرو، اچھا جتنے بھی ایسے عرس کرانے والے ان کو عالم ہوتے ہیں، کبڈے سے کبڈے ہوتے ہیں، عالموں کے ہاتھ سے نکل گیا تو بگڑ گیا۔ اس طرح توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ اب یہ سارے کام ایک بھی ایسا دکھا دو اور مجابر کو ایسے پکڑ کے لائیں گے جس کے الٹے سیدھے کپڑے ہوں گے، 10-20 انگوٹھی پہنے ہوگا، کنٹے پہنے ہوگا، سلپا مارتا ہوگا، سٹے کے نمبر بتاتا ہوگا، اور دعا پھینک کر کے کہتا حق علی حق علی۔ اب لوگ کہیں گے یہ سیدوں سے پیار کرنے والا، لوگوں تمہیں دھوکہ دے رہا، جو شریعت کے خلاف ہوگا وہ سیدوں سے پیار کرتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو ان پڑھ سید ہے نا وہ بیچارے لٹو گھوم رہے ہیں، اب تو ہماری چل رہی ہے۔ ہاں صحیح بتا رہے ہوں میں، معاف کرنا مجھے جملہ تھوڑا کٹھن ہے، معاف کرنا۔ ایسے حالات، اب اس نے دیکھا جو ان پڑھ سید ہیں بیچارے نا، اللہ تعالیٰ کیونکہ ان کے باپ دادا عالم گزرے، پھر سید کی ہر صورت تعظیم ضروری ہے نا، جب تک کفر کی حد تک نہ پہنچے اس کی تعظیم میں بھی اسی بات کا قائل ہوں جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، سمجھ رہے؟ مگر اب وہ ہاتھ چوم کر کے 2-4 قوالوں سے ہاتھ چمبا دیے۔ ایک جگہ کہہ رہا حضور وہ قوالہ سر پہ ہاتھ رکھوانا چاہ رہی ہے، میاں ہوگا لٹو آنکھ بند کر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے 5 منٹ تک دعائیں پڑھتے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں کیا جائز ہے کیا ناجائز۔ اب جتنے مرید تھے جتنے سوچنے لگے بولے ہم تمہیں کیا جانے، تم تو کتابوں میں دیکھتے ہو، ہمارے پیر تو لوح محفوظ پہ دیکھتے ہیں، لے اور یہ لو۔ تو یہ سارے کام بگڑ چلے، بولو بگڑا کہ نہیں بگڑا؟ اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، مجھے بول لینے دیا جائے، ایسی بھیڑ کسی کام کی نہیں ہے، ایسا مجمع کسی کام کا نہیں ہے، ہمیں 100 نہیں 2 چاہیے، مگر ان کو دیکھو آج اس جنگل میں منگل بنا دیا، کتنی لڑکیاں عالمہ ہو گئی ہے، کتنی لڑکیوں سے دوپٹے اوڑھنے آ گئے، کتنی لڑکیوں سے بیٹھنے کھانے پینے کا طریقہ آ گیا، کتنی بچیوں سے بولنے کا سلیقہ آ گیا۔ اس بچی کو یہ معلوم ہے نبی کی بیٹی نے یہ فرمایا لڑکی کے پاس، عورت کے پاس سونے سے زیادہ قیمتی، چاندی سے زیادہ قیمتی لڑکی کے پاس اس کا پردہ اور حیا غیرت ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت برکات فاطمہ کانفرنس، حضرت سید مفتی مقیم الرحمان صاحب قبلہ
بہت اچھا حضرت، زندہ باد زندہ باد. اور یہ شاعر صاحب مفتی نہیں، سلیم رضا پیلی بھیتی، عالم تو ہیں ہیں، خوش قسمت ہے. بے شک بے شک. اور اگر کوئی لفنگی بی مل جاتی تو یہ بھی ٹنگ جاتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. صحیح بتا رہے ہو. دیکھو جملہ چاہے غلط ہو جائے لیکن کہیں نہ کہیں روشنی تو نکلتی ہے نا. کیا بات، بے شک. واہ. جس بچی کی تربیت علامہ صغیر احمد صاحب کے گھر میں ہوئی ہو، مدرسے میں ہوئی ہو، جس کا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کتابوں پہ رہا ہو، اسے خوابوں میں بھی وہی چیزیں دکھائی دیں گی حضرت. اور جس کا دن و رات ٹی وی پہ گزرا ہو، ناٹک میں گزرا ہو، فیشن پرستی میں گزرا ہو، تو اسے خواب میں کیا دکھائی دے گا؟ خواب میں بھی لالی لگائے گی وہ. ہاں صحیح بتا رہا ہوں میں. میری بات آپ لوگ ہنس رہے ہو لیکن ناظر بھائی، ہاں خواہ ناظر بھائی زیادہ سمجھ رہے ہیں، وہ پیچھے کہہ رہے ہیں، پیچھے والوں نے بتایا تو میں نے کہا. اور میں بھی کہتا ہوں تو ڈر تھوڑی ہے، جو بات حق ہے وہ حق ہے. اب کیونکہ یہ سمجھدار ہیں، سمجھداری تو سمجھے گا، یہ ان کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے. اب ذرا توجہ کرو، غور کرو. ایک عرس کی بات آ گئی. اب ایک چیز اور بتاؤں. اگر تمہارے یہاں کوئی مزار شریف کی دیوار کو اگر ڈھا دے تو پورا گاؤں نکل آئے گا. مسجد کے کنارے کو ڈھا دے پورا گاؤں نکل آئے گا. اور اگر کوئی ایسا آ جائے تمہارے یہاں جو دین کو ڈھاتا ہو، اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ رشتہ داری کرو گے؟ دوستی کرو گے؟ دسترخوان پر بٹھال کے کھلاؤ گے؟ کس سے پوچھو گے کون دین کو ڈھا رہا ہے؟ کسی مولانا سے نہیں، نبی سے پوچھو. اس لیے پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر آمنہ کے لال کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. نبی فرماتے الصلاۃ غماد الدین ما اقامها فقد اقام الدین وما ترکها فقد هدم الدین. نبی فرماتے نماز دین کا ستون ہے. جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. ابھی جو بچیاں پڑھنے والی ہیں ان کی عالمہ یہی بتائیں گی. کیا بات ہے. یہ حدیث آئے گی، فیض الادب پڑھائیں گی، اس میں بھی لکھی ہے حدیث. آگے اور کتابیں جب مشکات شریف وغیرہ پڑھیں گی تو حدیث آئے گی. اب وہ کہیں گی اپنی معلمہ سے، اپنی عالمہ سے جو روحانی ماں ہے، باجی بولے بھلے لیکن روحانی وہ ماں ہے. جی بے شک بے شک. اب وہ سوال کر دیں گی اور اسے فوراً ایک ٹائم کی نماز چھوٹے گی، فوراً اسے مدرسہ بھی یاد آئے گا اور اپنی روحانی ماں بھی یاد آئے گی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ ماں. اچھا کہیں پہ اگر اس میں پورے پنڈال میں کہیں پہ کوڑا ہو تو جھاڑو سے صاف کرو گے نا؟ جھاڑو سے. یہ سماج میں چاروں طرف سے گندگی پھیل گئی ہے. زہریلی ہوا موبائل نے پھیلا دی ہے، گندگی موبائل نے پھیلا دی ہے. بمبئی کا فیشن آ گیا، گووا کا فیشن آ گیا، چنئی کا فیشن آ گیا، کہاں کا موبائلوں میں دیکھ کر کے فیشن آ گیا. اگر اس فیشن کو ختم کرنا ہے تو آپ اگر اپنی بیٹی سے دوپٹہ اڑوانا چاہتے ہیں، اپنی بیٹی کو اسلام کے طریقے پر رکھنا چاہتے ہیں تو 24 گھنٹے میں کم سے کم کچھ گھنٹے تمہیں عالمہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوگا اور اس تربیت میں اس خوشبودار ماحول میں رکھنا ہوگا تاکہ وہ ساری چیزیں ہٹ جائیں. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں وہ بچی جو رہے گی فاطمہ تو نہیں بن سکتی مگر کنیز فاطمہ ضرور بن سکتی ہے.
شک بے شک. ایسا ایسا ماحول ہو گیا نا، اگر کسی کے خاندان کی ایک بچی مدرسے میں پڑھ رہی ہے، اس کی عالمہ نے بتا دیا بیٹا اسکارف باندھنا یا تھوڑی بڑی ہو جائے برقع اوڑھنا، جو طریقہ بتایا اس کی ماں نے، روحانی ماں نے، اس کی بہن نے، عالمہ نے بتایا. اب اس کے یہاں شادی، اس کے جو ہم عمر لڑکیاں ہیں، جو اس کے خاندان کی ممیری، پھپیری، تیری، خلیری، وہ تو سب آدھی آدھی ننگی گھوم رہی ہیں. وہ تو سب بڑے بڑے فیشن، کوئی بیوٹی پارلر پہ جا رہی ہے، کوئی فیشیل کرا کر رہی ہے، کوئی کچھ کے کوئی کچھ کے. اب یہ وہاں پر برقع اوڑھتے ہوئے اپنے آپ کو کمتری کا شکار بنا لیتی ہے کہ میں کیسے سر کو ڈھکوں. وہ بھی وہاں پر اگر سر ننگا کر دیتی ہے، نہیں میری بہن، میں کے ذریعے اگر میری آواز سن رہی ہو تو تو اپنے اوپر فخر کر لینا. یہ جتنی تیرے خاندان کی لڑکیاں ہیں، یہ سب بمبئی کی ناچنے والی، جسم کو دکھانے والی، ان کی اداؤں کو اپنا رہی ہے، اور تو نبی کی بیٹی، ہم مدینے کی فاطمہ کی اداؤں کو اپنا رہی ہے. سبحان اللہ. تو سب سے زیادہ اچھی کون ہوگی؟ سب سے زیادہ اچھی کون؟ کبھی کمتری کا شکار نہ بنے، بلکہ اور دوپٹہ اوڑھ کے اچھے طریقے سب کے سامنے وضو بنا کے مصلی بچھا دے، تاکہ انہیں شرم آنی چاہیے. اور اگر موقع مل جائے تو 15 منٹ کی تقریر میں ادھیڑ کر رکھ دے، ہاں تب کام بنے گا. مگر تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم تو چلے گئے کام سے، اللہ برکت فرمائے، کام سے چلے گئے تو کم سے کم جس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہو رہی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی، کتنا اچھا موقع مل رہا کہ ہمارے یہاں مدرسہ، اچھی عالمہ، مدرسے کی پڑھی ہوئی اچھی عالمہ، اور وہ خود بھی عالمہ. جو کاریگر ہوتا ہے نا، وہ سارے کام کو جانتا، کہاں کیسی سلائی ہے، کہاں کیا جانتا نہیں جانتا. اور جو کاریگر نہیں اسے تو بے وقوفی بناتے رہتے ہیں کہ نہیں یہ فیشن ایسے نکلا ہوا، ایسے نکلا ہوا، ایسے. اسے کیا پتا اگر انشاء بن رہی ہے تو ضرب زید پتا جملہ اسمیہ کیا، جملہ فعلیہ کیا، اسے کیا پتا اسم کون سا، فعل کون سا، حرف کون سا، اسے کیا پتا اسم کی کتنی قسم ہے. وہ تو نحو میر کی جگہ کچھ اور بھی سنا، ہاں سب بڑھیا چل رہا. اور یہی معاملہ جو مدرسوں کے صدر ان پڑھ بن گئے نا، تو ان کی نظر میں سب سے بڑا مفتی، سب سے اچھا مولوی وہ ہے جو 3-4 مرتبہ سلام ٹھوکے السلام علیکم، السلام علیکم، کہیں گے یار بڑا پیارا عالم ہے. اور چاہے ضرب زیدن کی ترکیب نہ آتی ہو، سمجھے؟ ہاں ابھی لامودری سمجھ رہے ہیں میری راست آنے دو. اب وہ ان پڑھ، اسے کیا پتا. اب وہ کہے گا صدر صاحب سبزی بڑی اچھی بک رہی ہے، سبزی لا دوں. کہیں گے یار ایسا مولانا آج تک نہیں آیا. اب وہ گھر کی سبزیاں ڈھو رہا، جتنے باصلاحیت تھے پڑھانے والے تھے سب کی ریڑ مار دی اس نے اکیلے چاپلوس نے. اس کو بھی بہت ہی مارا جائے گا، صحیح بتا رہا ہوں. نیت اچھی نہیں، نیت اچھی نہیں. میری تقریر میں کہیں کہیں یہ ہو جاتا ہے، نیت اچھی نہیں. یہ چاپلوس جو ہے نا، چاپلوس. اور وہ صدر صاحب کو کیا پتا، انہیں تو یہی پتا نا کہ یار السلام علیکم حضرت، جدھر کو نکل کے کہا صدر صاحب سے پہلے کھڑا. سمجھے؟ کہیں گے یار دیکھو کتنا اخلاق مند آدمی، یہ پتہ نہیں کتنا بڑا چاپلوس ہے، یہ کچھ پتہ نہیں ہے. اب جو ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا کمال مصطفیٰ صاحب قبلہ ازہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ شہزادہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا کمال مصطفیٰ صاحب قبلہ ازہری مدظ اللہ نورانی کی آمد ہو چکی ہے. ماشاءاللہ کیا حال ہے جی حضرت؟ خیریت؟ اور سب بڑھیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا نہیں رہے گا، اچھا نہیں رہے گا، اچھا نہیں رہے گا، اچھا نہیں رہے گا. لے جائیے گھر کو. اب اس کا حق ادا ہوا. ماشاءاللہ. جی ہاں ماشاءاللہ. دیکھ رہے ہیں آپ اسٹیجوں پر، اسٹیجوں کی بہاروں میں بہار آ گئی. کیا بات ہے، واہ ماشاءاللہ.
ابتدائی سے بہت شاندار تعلیم ہوئی، پھر جامعہ ازہر تک پہنچے جی جی اور بھائی جن کی دیکھ ریکھ اگر موبائلوں سے دیکھ کے تقریر کرتے تو وہ بھی علامہ ہی ہے، اور اگر کوئی کتابوں سے پڑھ کے جس کو سب کچھ معلوم ہے فرق، مگر تمہیں تو فرق معلوم ہی مشکل ہی ہوگا، کچھ لوگوں کو تو معلوم ہے، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے، حضرت علامہ مولانا کمال مصطفیٰ ازہری صاحب تقریر بھی بہت شاندار کرتے ہیں۔ اور اتنی میں مبارکباد دوں گا، دیکھو جس کے دل میں درد ہوتا ہے یار، وہ بندہ حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ مطلب تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کے جتنے بیٹے ہیں وہ الحمدللہ دیکھیے، بیٹیاں ساری عالمہ، اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کی جو شادی کی ہے وہ بھی الحمدللہ سب علم سے آشنا، اور سب اکثر خطیب اور شاعر۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاعر اسلام دوسرے شاعر صاحب جو ابھی 3-4 روز میرے گاؤں میں گئے تھے، گھنٹوں انہوں نے پڑھا تھا، لوگ چھوڑ ہی نہیں رہتے، تو بڑی مشکل سے یہ آئے ہیں بچ کے، وہ تو میں بیٹھا تھا، شاعر اسلام مداح خیر الانام فہیم رضا صاحب سمجھے، اور بھی ان کے جو داماد ہیں مفتی بھی ہیں، ہمارے ساتھ میں تقریریں ہوتی ہیں۔ ابھی میری راستہ میں بات ہوئی تھی منظر صاحب، حضرت علامہ مفتی شمشاد صاحب قبلہ، سارے جتنے بھی ہیں سب، یہ بڑی بات ہے۔ اور آپ لوگ کیا دیکھتے ہو؟ آپ لوگ دولت دیکھتے ہو، انہوں نے دولت نہیں دیکھی ہے، انہوں نے بچے شریف دیکھیں، علم والے دیکھیں، اور جس کے دل میں اگر علم ہوتا ہے نا تو اس کا دل نرم ہوتا ہے جی۔ یہ سلیم رضا پیلی بھیٹی کو لائن پر چلانے والی، ورنہ یہ بندہ تو ہفتوں وزی رہنے والا بندہ ہے، ہفتوں یہ گھر سے پورا سپورٹ ہے، گھر سے پورا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی ساری بچیوں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، حضرت کی نسل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب بات چل رہی تھی، سنو، تو جو مدرسے کے صدر صاحب ان پڑھ ہو گئے تو وہ تو بیٹھ گئے مدرسے میں آ کر کے، اب انہیں کیا پتا کون سا، وہ تو جو چاپلوس عالم آیا، کوئی مولانا آیا اور آ کر السلام علیکم صدر صاحب، السلام علیکم، 3-4 مرتبہ جب سلام پیش کرے گا تو وہ ان صدر صاحب کی نظر میں سب سے بڑے عالم بولے۔ اب جو باصلاحیت منطق پڑھانے والے، فلسفہ پڑھانے والے، نحو پڑھانے والے، صرف پڑھانے والے، وہ جو کتابوں کے، کیڑا لفظ تو اچھا نہیں لگ رہا، جو کتابوں میں جن کی زندگی گزری ہے، سمجھے، طلبہ کی پیاس بجھانے والے وہ عالم، اب اگر ان میں ہو جائے تو صدر صاحب اس کو نکال کے کھڑا کر دیتے ہیں اور اس چاپلوس کو یہی رکھتے ہیں، مدرسے کے حالات بگڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اگر آ جاؤ مسجدوں کی طرف، آپ جب مسجدوں میں دیکھیں گے، اب وہ صدر صاحب بھی ان پڑھ، اگر مسجد کے گاؤں میں کتنے عالم ہو، کتنے مولانا ہو، ان کو صدر نہیں بناتے ہیں، سمجھے۔ اگر چلو نہیں بھی ہیں تو علاقے میں کوئی عالم ہے، ان کے پاس لے جاؤ، حضرت ہمیں یہ امام رکھنا ہے، آپ ان کو چیک کر لو، دیکھ لو ہمارے یہاں نماز پڑھانے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، اتنا تو کر سکتے ہو۔ مگر اب تو یہ صدر صاحب ہی سب سے بڑے مفتی صاحب بنے پڑے، اب وہ نماز میں لہریں مار رہے، کہہ رہے مستقیم، صدر صاحب کہہ رہے یار بڑا پیارا آواز ہے صاحب، امام تو ہے، ہمارے گھر تک آواز جا رہی ہے اور یہ پتہ نہیں سب کی نماز بیکار ہو رہی ہے، سمجھے۔ اب پڑھ رہا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، اتنی بھی ادائیگی کا یار، سواد کی جگہ سین پڑھ رہا نا۔ اب سمجھے، مفتی صاحب سے پوچھو، ازہری صاحب سے پوچھو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئی یا گد آ گیا، معنی بگڑ گئے، خراب ہو گئے، معنی غلط ہو گئے، صدر صاحب جھوم رہے، گھر تک آواز جاری رہے گا، یہی نماز بگڑ رہی ہے، نماز ہو ہی نہیں، کتنی غلطیاں ایسی ہیں۔ اور اگر اچھا امام رکھو گے نا تو تنخواہ بھی اچھا دینی پڑے گی،
سب سے ہماری قوم نا سب سے زیادہ سستی معلوم ہے 2 چیزیں اپناتی ہے. ایک تو قربانی کا بکرا، ارے بکرا بھی کام تو بکریاں ہی رفتار ہیں، اور ایک مسجد کا امام 4000 کی بکری خرید کے لائے گا، کوک پچکی ہوئی. اس نے بیچاری نے کبھی برسین نہیں دیکھی، سوکھی پتائی چاپ رہی تھی، اور جب گھر آ گئی قربانی سے 2-3 دن پہلے بچے جو تھے دانے پہ دانا، برسین پہ برسین چل گئی پونک. اب اندازہ لگا گلے میں ہار ڈالا ہوا اس بکری کے، رسی پڑی ہے، بچے آگے کھینچ رہے ہیں، محلے میں اڑ گئے، قربانی ہو گئی، اور یہ دبی پڑی ہے، یہ اٹھی نہیں رہی ہے، پورے محلے میں اڑا دی، خاندان میں اڑا دی، رشتہ داری میں اڑا دی. اب کے بچے قربانی ہو رہی ہے. ایسے ہی تمہیں 5000 میں مل جائے، 6000 میں مل جائے، 7000 میں، زیادہ میں، 10000 میں نہیں. جو تمہارے علاقے کے اچھے عالم ہیں ان کے پاس جاؤ اور جا کر کے کہو حضرت ہمیں اچھا عالم چاہیے، ہمیں دیجئے، ہم بھرپور تنخواہ دیں گے. جب تم کپڑے سنبھل کے پہن سکتے ہو، اپنے کھیتی اچھے سے کر سکتے ہو، سارے کام کر سکتے ہو، تو پھر آخرت کی کھیتی کیوں نہیں سنوار سکتے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ. سمجھ رہے میری بات؟ لیکن نہ، اب یہ میں جب دکھا رہا تھا بات ادھر آ گئی، مفتی صاحب کی تقریر بھی ہونی ہے، میں سمیٹ رہا ہوں. اب بات ادھر آ گئی، جس چیز کو دیکھیے آپ اور اس کا معاملہ ایسا ہو گیا. اب چلیے، یہ محرم کا اتنا زور شور چل رہا نا، اس کو سنیے تھوڑا سا. کربلا شریف میں، وہاں بغداد میں، عراق میں، بغداد تو ہم پہلے گئے تھے، اس کے بعد عراق ہی میں بغداد ہے، سمجھے. کربلا شریف جب گئے تو کربلا شریف میں وہاں کیا ہوا تھا؟ پانی بند ہو گیا تھا، بھوکے پیاسے تھے سید زادے. حضرت علی اصغر 6 مہینے کے شہید ہوئے لیٹے، حضرت علی اکبر شہید ہوئے لیٹے، اون و محمد شہید ہوئے لیٹے، حضرت عباس کے بازو کٹ گئے، حضرت امام حسین خود شہید ہوئے. یہ شہید ہوئے نہیں ہوئے؟ سید زادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی، ہاتھ میں ہتکڑیاں پہنا دی. سید زادوں کے جو حضرت امام زین العابدین بچے تو ان کے ہاتھ میں ہتکڑیاں پہنا دی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. مگر سب کا یہی تھا، صبر کا دامن تھام کر کے یہی کہہ رہے تھے، یہی بول رہے تھے، اگر ہمارا گھر جائے گا تو دین کے نام پہ گھر بھی قربان ہے، ہماری جان جائے گی تو دین کے نام پہ جان بھی قربان ہے، ہماری ساری چیزیں دین کے نام پہ قربان ہے. اور تمہارے یہاں 10 محرم کو کربلا شریف میں کیا ہوتا ہے؟ تمہارے یہاں بڑے بڑے میلے لگ رہے ہیں، تمہارے یہاں حلوے پراٹھے کی دکانیں لگ رہی ہیں، تمہارے یہاں لڑکی اور لڑکے آپس میں اختلاط ہو رہا. بعض جگہ کربلا اتنی خطرناک جگہ جنگل میں ہے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے. ارے تمہیں کیا پتا کتنے موبائلوں کے ذریعے ادھر ادھر سے وعد وعید ہو رہے. او لوگوں، تم نے سوچا وہاں کربلا میں کیا ہوا اور تمہارے یہاں پر کیا ہو رہا؟ جو میلے ٹیلے لگ رہا ہے، یہ کہیں اور کہیں سے لڑکیاں نہیں جا رہی ہیں، یہ ہماری تمہاری بہن بیٹیاں. تو میں پھر یہی کہوں گا کہ مبارکباد دینا سلیم رضا پیلی بھوتی کو اور ان کے گھر والوں کو، بغیر چندے کے اپنی محنت سے یہ تمہاری بچیوں کو سنوارنے کے لیے، تربیت کے لیے یہ جو مدرسہ کھولا، تو کم سے کم تم اپنی بچیوں کو نہیں بھیج سکتے ہو. اگر تمہاری بچی مدرسے میں پڑھے گی تو جو میں بول رہا ہوں اسے پتا ہوگا، وہ یہ کہے گی ابا جان ہم مر جائیں گے مگر شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھائیں گے. سبحان اللہ، بے شک بہت اچھا. 24 گھنٹے اگر موبائلوں میں رہیں گی، 24 گھنٹے وہ فیشن والوں کے ساتھ میں رہیں گی، 24 گھنٹے کتنی زہریلی ہوا چل رہی ہے، اگر اس میں رہیں گی تو بچنا بڑا مشکل ہے. کیا بات ہے. اس بچنے کے لیے یہ راستے ہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پتہ نہیں مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا، مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا. تم نے اپنے کارنامے دیکھیں؟ جتنا ظلم اگر پتھر برسیں تب بھی کم ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
بنی اسرائیلیوں یہی تو کہا تھا کہ ہفتے کے دن تم کوئی کام مت کرنا، شکار مت کرنا، تم عبادت کرنا ہفتے کے دن، یہی تو اللہ کا حکم تھا۔ تو وہ جمعے کی شام میں کیا کرتے تھے؟ جال لگا دیا کرتے تھے، ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرتے تھے، اور پھر اتوار کے دن جتنی مچھلیاں پھنستی تھی اتوار کے دن نکال کے ہیلا بنایا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، بندر۔ قرآن میں کونوا قردۃ خاسئین، ذرا سوچو کسی بھی چیز کو اٹھا کر کے دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کما تکونوا یولی علیکم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا فرماتے ہیں جب گناہ لوگ کھل کر کے کرنے لگتے ہیں اور گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوتے، گناہ حد سے زیادہ کرنے لگتے ہیں، چوراہوں پر گناہ، ہر جگہ پر گناہ عام ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر ظالم اور انہوں نے بیٹا وہ سنبھال دیو کوئی بچہ، ہاں سنبھال دو، ہاں میری طرف توجہ دو، ہاں اور بچیوں بیٹا میری نہیں آنی چاہیے بیٹا، اس چیز کا خیال رکھو، میری آواز بچیوں تک پہنچتی ہو بیٹا، اس چیز کا خیال رکھو، آپ کی آواز یہاں تک نہیں آنی چاہیے، اندر کوئی عالمہ معلمہ ہو اپنے انداز میں ان کی بھی آواز تیز نہ ہو اور ان کو سمجھا دیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ تو موقع اچھا ہے، وقت اچھا ہے۔ پہلے جانا پڑتا تھا نا کہ کہاں بچیوں کو پڑھائیں، کہاں ہم بچیوں کو سدھاریں، کہاں کیا کریں، اب موقع اچھا ہے۔ اور وہ جو عالم ہے نا اتنی جو اس کو چلا رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، ان کے باپ عالم، ان کے بھائی علم ہے، سمجھ رہے میری بات؟ موقع اچھا ہے، ان باتوں کا خیال رکھو گے؟ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی، نیکی کی، بھلائی کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم بھی دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لو، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ، علماء کی فہرست لمبی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت